بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرشتوں نے تسبیح پڑھی اور اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا، دوسرے حصے سے قلم بنایا گیا۔ لمبائی اس کی 500 سال کی، راہ اور چوڑائی 40 سال کی۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، اونچائی اس کی 100 سال کی راہ اور چوڑائی 100 سال کی راہ، اور اس چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا کہ لکھ۔ عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ میرا علم میری مخلوق میں۔ عرض کیا کس نام سے شروع کروں؟ فرمان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم نے 1000 سال میں بسم اللہ لکھا۔ اس کے بعد رب کا یہ فرمان لکھا، انی انا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول من استعلم بگزائی و صبر علی و اصبر علی ولائی شکو علی نعمائی و رضیائی بحکمی کتبتہ صدیقا و آئستہ یوم القیامت ما صدقین و عمل لم یستعمل بگزائی و لم یصبر علی بلائی و لم یشکل علی نعمائی لم یرضی علی حکمی فلیختر ربا سوائی۔ تحقیق میں معبود ہوں، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، اور محمد میرے رسول ہیں۔ جو تابع ہوا میری قضا کا اور صبر کیا میری ولا پر اور شکر کیا میری نعمتوں پر اور راضی ہوا میرے حکم پر، لکھوں گا میں اسے صدیق اور اٹھاؤں گا اسے قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ۔ اور جو تابع نہ ہوا میرے قضا اور صبر نہ کیا میرے ولا پر اور شکر نہ کیا میری نعمتوں پر، راضی نہ رہا میرے حکم پر، بس چاہیے کہ صرف مجھی کو معبود بنا دے۔ پھر لکھا قلم نے بارش کے قطروں، پیڑ کے پتوں اور بالوں کے ذروں تک کو، اور وہ سب کچھ جو ہونے والا ہے قیامت تک۔ لکھتے ہیں کہ جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے اللہ تو بے مثال ہے، تو یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب پیارے نبی کا ہے، یہ میرے حبیب پیارے نبی کا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر میں پیدا اسے نہ کرتا تو اپنی قدرت بھی نہ ظاہر کرتا۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوا تو مارے خوف کے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت ہے کہ لوح تختی حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، یمحو اللہ و یثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے یا باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج، 5ویں سے چاند، 6 سے بہشت، 7ویں سے دن، 8ویں سے فرشتے، 9 سے کرسی، 10ویں سے نور محمدی کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مبارک نور کو عرش کی داہنی طرف حمد و ثنا بیان کرنے میں لگائے رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اس کی اونچائی اور چوڑائی 500 سال کی رہا ہے۔ اس دانے پر اللہ نے ہیبت، دبدبہ، روب کی نظر ڈالی، وہ خود بخود پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے بعد ہواؤں کو پیدا کیا کہ حکم فرمایا کہ تم ہر چاروں کونوں پر اس پانی کو موج کرو اور کف نکالو، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آگ پیدا ہو کر اس پانی پر گئی۔ اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں لٹکا رہا۔ اس دھواں کا اللہ نے 7 پارہ کیا، ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے کے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا، 5ویں سے سونے کا، 6 سے مروارید کا، 7ویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس پاکی کے کف سے لال مٹی کی پشت پیدا کی، اسی جگہ اب خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا مٹی کی اس پشت کو چاروں کونوں تک پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین ہوئی۔